اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل عزیز بٹ۔ ناظرین، آج میں آپ کو اپنے ولاگ میں یہ انکشافات کرنے جا رہا ہوں کہ حکومت کے لیے اگلے 48 گھنٹے نہایت اہم ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا الیکشن کالعدم قرار دیے جانے کا امکان بھی پایا جاتا ہے؟ کیا حکومت کے خلاف کون کارروائی کر سکتا ہے؟ یہ میں آپ کو تفصیلی اپنے ولاگ میں بتاؤں گا۔ دوسرا میں یہ بتاؤں گا کہ عمران خان پھر ایک دفعہ بازی جیت گئے، حکومت کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے۔ اصل میں میڈیا آپ کو مین سٹریم میڈیا جو ہے وہ پیمرا کی پابندیوں کی وجہ سے آپ کو نہیں بتا پا رہا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے علاوہ حکومت کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے جس میں پی آئی اے اور سٹیل ملز کی نجکاری جو ہے وہ نہیں ہو سکے گی۔ اس کی کیا وجوہات ہوں گی، یہ کس نے رکوائی اور اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی پولیٹیکل اپڈیٹ، کوئی بھی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے اپڈیٹ، کوئی ایکسکلوسیو خبر کے حوالے سے اپڈیٹ باقاعدہ طور پر جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچ سکے۔ میں آپ کا بڑا ہی مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں سٹیل ملز کی نجکاری اور پی آئی اے کی نجکاری، جس میں پوری اسٹیبلشمنٹ اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پہ تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو فوری طور پر ملک کی معیشت کو اگر سٹینڈ بائی کرنا ہے تو فوری طور پر ان کی نجکاری کر دی جائے، یعنی کہ پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اب اس میں یو اے ای کی پارٹیز بھی موجود تھیں۔ یو اے ای ان کو خریدنا چاہتا تھا اور جب یہ خرید لیتا تو پھر ظاہری بات ہے، یہ تو آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا، یہ پروفیٹیبل ادارے بن جانے تھے اور انہی نے ادھر ہی آپریٹ کرنا تھا، یہی جہاز ہونے تھے اور انتظامیہ چینج ہونی تھی اور یہ پروفیٹیبل ادارے بن جانے تھے۔ اربوں خربوں روپے انہوں نے سالانہ پروفٹ کمانا تھا۔ اب پہلے یہ سمجھ لیں کہ پی آئی اے میں کوئی 20 سے 25 ہزار کے قریب جو بھرتیاں ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر رکھی ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ پی آئی اے میں اگر گنجائش ہے 10,000 ملازمین کی تو پی آئی اے میں اس وقت 30 سے 40 ہزار ملازمین سرو کر رہے ہیں اور ان کا یہ خیال ہے کہ یہی ان کے ووٹر سپورٹر ہیں، انہی کی فیملیز ان کو مطلب الیکشنز میں سپورٹ کرتی ہیں اور باوقت ضرورت جو ٹریڈ یونینز ہیں وہ بھی سٹرائک کر کے یا کسی بھی طریقے سے پیپلز پارٹی کے مفادات کو حکومت سے منوا بھی لیتے ہیں، یعنی کہ ایک ان کا دھڑا ہے جو سٹرینتھل ہے، اس کو ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ اگر نجکاری ہو گئی تو یہ ٹریڈ یونین بھی ختم ہو جائے گی اور وہ لوگ جو ایکسیس ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ دوسری طرف سٹیلز ملز میں جو بھرتیاں ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ایم کیو ایم نے کروا رکھی ہیں۔ ایم کیو ایم کا وہ سٹرینتھ ہے اور ووٹ بینک ہے۔ اب ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے یہ سوچ لیا کہ وہ حکومت سے میں کسی حکومت کے اس اقدام کا کہ ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا کسی صورت نہ صرف ساتھ نہیں دیں گے بلکہ بھرپور مخالفت کریں گے اور اگر باوقت ضرورت پڑی تو وہ حکومت کی سے علیحدگی بھی اختیار کر سکتے ہیں، جس میں ان کے پاس شخصیت نہیں رہے گی اور وہ پھر یہ بل پاس نہیں کروا سکیں گے، یہ قانون سازی اسمبلی سے پارلیمنٹ سے نہیں کروا سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک نئی لہر چل رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر تو خیر بیرون ملک دورے پہ ہیں، ان کے لیے میں علیحدہ آپ کو ایک ولاگ میں بتاؤں گا۔ ایک لہر چل رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہوئے ہیں ان کو فارم 45 اور 47 کے بعد ری کاؤنٹنگ میں ان کو ہرا کے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو واپس جتوایا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کی اعلیٰ مطلب قیادت، جس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس میں کوئی چھپی بات تو ہے نہیں، آرمی چیف کو آگاہ کیا ہے ان خدشات سے کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے یہ پلان اڈاپٹ کر لیا تو پھر نجکاری نہیں ہو سکے گی، جس پہ سادی اکثریت کے لیے یہ ری کاؤنٹنگ کا فیز جو ہے یہ بڑا فاسٹ ٹریک پہ چلا گیا اور یہ جب کاؤنٹنگ ہو جائے گی تو اس کے بعد
نون لیگ کے پاس سادہ اکثریت آ جائے گی. گو کہ نون لیگ کیبنٹ نہیں اپنی بنا سکی, نون لیگ اپنے سرکاری آفیسر اکوموڈیٹ نہیں کر سکی, نون لیگ بلکہ جو بھی آفیسرز ان کے قریب تھے وہ اس وقت خسارے میں ہی ہیں. یہ میں علیحدہ ویلاگ میں آپ کو خیر بتاؤں گا, ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ نہ جائیں. تو مختصر یہ کہ یہ پلاننگ پیچھے دروازے کے پیچھے بیک ڈور پہ یہ پلاننگ چل رہی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے اور حکومت جو ہے اس کو ایک دفعہ نہایت بری طرح شکست ہوئی ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگلے 48 گھنٹے میں, یعنی کہ جب آپ میرا یہ ویلاگ سن رہے ہوں گے اس سے یعنی کہ اس کے 48 گھنٹے کے دوران, یعنی کہ 19 مارچ اور 20 مارچ کو امریکن واشنگٹن ڈی سی میں ایک کانگریس میں ایک ہیئرنگ ہو رہی ہے. وہ ہیئرنگ کس کی ہو رہی ہے؟ وہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہو رہی ہے, اور وہ سیریسلی ہیئرنگ ہے, وہ کوئی عام ہیئرنگ نہیں ہے, یہاں وہ کوئی ایسی ہیئرنگ نہیں ہے جو روٹین کی ہیئرنگ ہے. یہ پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی جو جیت ہے وہ یہ ہے, اور یہ ہیئرنگ جو اس وقت ہو رہی ہے, جو ہونے جا رہی ہے, اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ فارن آفس کی کون سی کمیٹی اور کون سے روم میں ہو رہی ہے. اس میں جی یہ ہیئرنگ ہو رہی ہے جی کانگریس کے فارن آفس کی سب کمیٹی یہ ہیئرنگ کر رہی ہے. اس میں نہ صرف حکومتی یعنی کہ ڈیموکریٹس کے ممبرز اس کو ہیڈ کریں گے, بلکہ اپوزیشن کے ممبرز بھی ریپبلکن سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اس کو ہیڈ کریں گے. اور یہ باقاعدہ ڈونلڈ لو کی ہیئرنگ ہوگی, جس میں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں ہیئرنگ میں ہوگا کیا. پہلے یہ میں بتاتا ہوں کہ اس میں برین سیٹ, مائیکل لوئر, رچ میک کورک, ٹم برشٹ, رونی جیکسن, جم برڈ, ڈیموکریٹ سے ہیں برج کیتھی اور کچھ لوگ, اور چھ لوگ ہیں ٹوٹل. یہ حکومتی اور اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ اس فارن آفس کی سب کمیٹی جو ہے اس کو ہیڈ کریں گے, ہیڈ کریں گے, اور ڈونلڈ لو سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان میں ہونے والے الیکشن اتنے متنازع کیوں ہیں, پاکستان میں کیا ریگنگ کا لیول یہی ہے جو ہم نے ثبوتوں میں دیکھا اور جو ہم نے میڈیا رپورٹس میں سنا, اور فارم 45 اور 47 کی حقیقت کیا ہے, اور اس کے علاوہ پاکستان میں جمہوریت جو ہے وہ اس قدر بیک ڈور پہ کیوں جا رہی ہے. یہ تو آپ کو پتہ ہے نا, ڈیموکریٹس کی ایک اسپیشلٹی ہے کہ ڈیموکریٹس دنیا میں جمہوریت کو پروموٹ کرتے ہیں, جبکہ ریپبلکن جو ہیں وہ دنیا میں جمہوریت کو ڈیموٹ کرتے ہیں. یہ ایک علیحدہ بھی لاگ ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ان کی آؤٹ لائن یا ان کا منشور بتایا ہے. ریپبلکن سے ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اور ڈیموکریٹ سے ابھی بائیڈن ہیں, یعنی کہ پہلے باراک اوباما بھی تھے. بہرحال وہ ہم لمبی بات پہ کلنٹن تھے, اس سے پہلے ریپبلکن کے بش تھے, اور اب ڈونلڈ ٹرمپ ہیں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی دنیا میں ایک تو یہ بات تو طے ہے, اس میں کوئی چھپی بات نہیں ہے, کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ امریکہ بہت سارے ملکوں کا مطلب آپ سمجھیں کہ تیان کیلنڈر ہے, ان کو مانیٹرنگ کرتا ہے, ان کا دھیان رکھتا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے, ان کو اسسٹ کرتا ہے, ان کو قرضے دیتا ہے, ان کو پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے, ان کو سپورٹ کرتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ امریکن کانگریس کی کمیٹی میں, فارن کمیٹی میں, یہ پہلی دفعہ 47 سے لے کے اب تک پاکستان کے جتنے اب تک حالات ہو چکے ہیں یہ پہلی دفعہ ہیئرنگ ہو رہی ہے. اب اس میں ڈونلڈ لو سے یہ پوچھا جائے گا کہ اگر یہ بات درست ہے تو آپ نے ابھی تک پاکستان کے حوالے سے کیا ایکشن لیا ہے. اور ایکشن لینے کا مطلب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ حکومت کو گرا دیں یا فوج کو بین کر دیں, یا مطلب ایسا کچھ نہیں وہ کر سکتے. وہ یہ کر سکتے ہیں, وہ پابندیاں عائد کر سکتے ہیں. پابندیاں اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا عائد کروانے کے لیے. پہلے یہ سمجھ لیں کہ پاکستان آئی ایم ایف کا اس وقت, یہ اس وقت میں ہیئرنگ ہونے جا رہی ہے جب آئی ایم ایف کا وفد پاکستان میں موجود ہے, اور آئی ایم ایف کا وفد جو ہے حکومت سے کچھ اختلافات بھی رکھتا ہے. بڑا نازک ٹائم ہے, اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کرے. اور اگر ڈونلڈ لو
یہ باتیں ان کو بتا دیتے ہیں کہ پاکستان میں کیا کیا ہو رہا ہے. اور ڈونلڈ لو جو ہیں وہ پاکستان کے پشاور میں کونسل جنرل بطور خدمات انجام دے چکے ہیں. ڈونلڈ لو نہ صرف پشتو زبان پہ عبور رکھتے ہیں، اردو بول لیتے ہیں، پنجابی بول لیتے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ مطلب وہ ساری زبانوں پہ عبور رکھتے ہیں. ساڈے ایمبیسڈراں طرح نہیں جڑے اتھوں جا کے اپنے بچیاں دی تعلیم تے فوکس کر دینے تے انہاں دے فیوچر تے فوکس کر دینے، نہ اس ملک کا کلچر پتہ ہوتا ہے تو نہ پاکستان سے کوئی ٹریڈ میں کردار ادا کرتے ہیں. ان کو میں ایسے ایمبیسڈر سے بھی ملا ہوں جو 3 سال چائنا رہ کے آئے ہیں امپورٹنٹ ملک میں، اور ان کو چائنیز سمجھ نہیں آتی، بولنا تو دور کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، یہ ترقی یافتہ ملک کے وفادار لوگ ہیں جو اپنے ملک کی پروموشن کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں. پہلے یہ سمجھیں. تو ڈونلڈ لو کو ایک ایک چیز کی سمجھ ہے. اب مجھے یہ نہیں پتا، یہ غیب کا علم اللہ کو پتا ہے، یا اس دن پتا چلے گا کہ ڈونلڈ لو اس حکومت کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا وہ بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن میں ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں وہ کہہ سکتے. میڈیا رپورٹس ہیں، پوری دنیا میں مذاق اڑایا ہمارا کہ 47 اور 45 کا جو فارم ہے آپ کے سامنے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ دیں کہ ہاں کچھ نہیں ہوا پاکستان میں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب پاکستان میں اس وقت جو حکومت کام کر رہی ہے وہ اتنی کنٹرولڈ ہے، سول حکومت اتنی کنٹرولڈ اور اتنی بے بس ہے کہ وہ کسی صورت بھی اپنے کسی مطلب اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھا تھوڑے دن 2-3 دن پہلے چیئرمین ارسا تعینات کیا تھا وزیر اعظم صاحب نے، تو اس کے بعد انہوں نے واپس لے لیا اپنی آرڈر. یہ اتنے بے بس وزیر اعظم ہے. بہرحال ہمارا یہ مقصد نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ آنے والے کچھ دن یعنی کہ 3 سے 4 روز انتہائی اہم ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی حکومت کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. یہ جو کانگریس میں پیشی ہونے جا رہی ہے فورن کمیٹی میں ڈونلڈ لو کی، یہ پاکستان کی ہسٹری میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں پہلی دفعہ ہوئی ہے. تو آپ دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ پی ٹی آئی کی، میں سمجھتا ہوں یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے. پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پیشی سے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف ملے، اس پیشی سے حکومت کو کوئی نقصان ہو، اس پیشی سے بانی پی ٹی آئی کوئی سٹرینتھل ہوں، یا اس پیشی سے کوئی حکومتی جو صفحے ہیں ان کو شکست ہو، اس میں ماتم بچھے. یہ میرا بنیادی مقصد نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ پیشی کسی صورت نہیں ہونی چاہیے تھی. میرا یہ مقصد ہے کہ پاکستان ایک خود مختار اسلامی ریاست ہے. پاکستان میں اپنے معاملات ہمیں خود طے کر لینے چاہیے، پھر ہمارا دنیا میں مذاق مت اڑے. اور پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت ہے، اور ایٹمی قوت کا اس طرح سر بازار مذاق اڑنا میرا خیال ہے مناسب نہیں ہے. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری جان ہے، ہماری جند ہے. اور آپس میں پولیٹیشنز کو بیٹھ کے، اسٹیبلشمنٹ کو بیٹھ کے آپس میں کچھ ایسا طے کرنا چاہیے کہ جس طرح ہمارے دشمن بھارت ملک میں ہوتا ہے. دشمن میں نے اس لیے انورٹڈ کاما میں کہا ہے کہ مطلب جس میں ہوتا ہے کہ جس میں جمہوری عمل جو ہے وہ اتنا شفاف ہوتا ہے کہ اپوزیشن بھی یہ نہیں کہتی کہ ہمارے ساتھ دھان لی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. کائنڈلی مجھے اپنے کمنٹس میں ضرور میری رہنمائی فرمائیے گا کہ آپ اس ولاگ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور میری رہنمائی بھی فرمائیے گا. اللہ حافظ.